اے مسلمانوں کے عظیم جرنیل، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ماضی میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری حماقت اور ناعقبت اندیشی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ افریقہ کے اکثر صوبوں پر مسلمان قبضہ کر چکے ہیں، اور اب بحر زقاق کے کنارے یہ سبتا نام کا شہر ہی ایسا ہے جو فتح کرنا باقی رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فتح مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کا صلح اور آتشی ہی میرے لیے بہتر اور سود مند ہے۔ اے موسیٰ بن نصیر، آپ جو بھی شرائط طے کریں گے میرے لیے وہ قابل قبول ہوں گی۔ میں آپ کو خراج تک ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ جس قدر خراج کی رقم طے کر لیں گے وہ میں آپ کو سالانہ ادا کرتا رہوں گا۔ کاؤنٹ جولین کی اس پیشکش پر اسی خیمے میں صلح کی شرائط طے کی گئی اور خراج کی رقم بھی مقرر کر دی گئی۔ پھر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر خیمے کے اندر ہی کھانا لایا گیا۔ پھر سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک لشکری خیمے کے اندر آیا، اور موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، یا امیر، بربروں کی جنوبی سرزمین سے ہمارے 2 مخبر آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شاید آپ کے لیے کوئی اہم خبر ہے۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے اس لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں مخبروں کو خیمے کے اندر بھیجو۔ اب سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کے ساتھ ہماری شرائط طے ہو چکی ہیں، اب ان باتوں کی طرف سے اس سے کوئی رازداری اور پردہ نہیں ہے۔ وہ لشکری فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان خیمے میں داخل ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر نے غور سے ان کی طرف دیکھا، شاید وہ ان کو پہچان چکا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم جنوب کی سرزمینوں سے ہمارے لیے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ ان دونوں مخبروں میں سے ایک نے موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، وحشی بربروں کا ایک بہت بڑا لشکر بقدروں کے پاس جمع ہوا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ جس قدر لشکر کے ساتھ آپ اس سبتا شہر کے باہر خیمہ زن ہیں، ان بربروں کا لشکر جو پوری طرح مسلح اور تیار ہے، اس کی تعداد آپ کے اس لشکر سے کسی بھی صورت 10 گنا زیادہ سے کم نہ ہوگی۔ اس کاست کے اس انکشاف پر موسیٰ بن نصیر نے تمام شجاعت اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر وہ ہمارے لشکر سے 20 گنا لشکر بھی لے آئیں، تب بھی ہم انہیں اپنے رب کی حمایت اور مدد سے ان صحراؤں کے اندر ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان صحراؤں کے اندر کس قوم نے ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے ایک درد آمیز اور ہجرت انگیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر رکا، پھر ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں بہت جلد اپنے لشکر کے ساتھ بقدروں کی طرف کوچ کروں گا، اور ان وحشی بربروں کو اپنے علاقوں کی طرف پیش قدمی کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ دونوں قاصد موسیٰ بن نصیر کا حکم پا کر خیمے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ موسیٰ بن نصیر معمول کے مطابق کاؤنٹ جولین، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی سب آپس میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ دوبارہ ایک لشکری اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس بار اس نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، 2 بربر جوان جو اپنا نام ہیشم اور پریم بتاتے ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بستی الویرا سے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پادری الفیس اور زلفاس نے آپ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے طریف بن مالک کو کونی مارتے ہوئے کہا، جاؤ خیمے سے باہر جا کر ان جوانوں سے مل لو، لشکر کے اندر ان دونوں کے قیام کا انتظام کر کے واپس آؤ، پھر امیر موسیٰ بن نصیر سے تمہارے ہسپانیہ کی طرف روانہ ہونے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کے کہنے پر طریف بن مالک فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خیمے سے باہر آیا، اس نے دیکھا خیمے کے دروازے کے قریب ہی 2 جوان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی طریف بن مالک مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا، باری باری وہ ان دونوں سے گلے ملا، پھر وہ اسے ٹھہرانے کے لیے انہیں اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف لے جا رہا تھا۔ طریف بن مالک کے خیمے سے نکلنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن زیاد، یہ ہیشم اور پریم نام کے کون سے جوان ہیں جو طریف بن مالک سے ملنے آئے ہیں، اور یہ انفیس اور زلفاس نام کے پادری کون ہیں جنہوں نے ان دونوں جوانوں کو طریف بن مالک کی طرف روانہ کیا؟ اور تمہاری گفتگو سے یہ بھی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ طریف بن مالک ہسپانیہ کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ طریف بن مالک کس سلسلے میں ان دونوں جوانوں کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے؟ موسیٰ بن نصیر کے اس استفسار پر طارق بن زیاد نے تفصیل کے ساتھ طریف بن مالک کی آبائی بستی سے لوسیا نام کی راہبہ کے اغوا، پادری انفیس اور زلفاس کے تنجہ شہر میں وارد ہونے اور ہسپانیہ سے لوسیا کی بازیابی کی التجا کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس گفتگو کے جواب میں موسیٰ بن نصیر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ طریف بن مالک پھر خیمے میں داخل ہوا اور اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس بار براہ راست طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہاری غیر موجودگی میں طارق بن زیاد مجھے پوری تفصیل بتا چکا ہے کہ تمہاری بستی کی ایک راہبہ
کس طرح اغوا ہوئی اور تم اسے لانے کے لیے ہسپانیہ کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے ہو۔ اے میرے عزیز، تم اس نیک مقصد کے لیے در ہسپانیہ کا رخ کرو، لیکن وہاں احتیاط برتنا، اس لیے کہ تم میرے ان جرنیلوں سے ایک ہو جنہیں میں اپنی جان اور اپنی روح کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اس طرح میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ بقدروں کے مقام پر جو بربر جمع ہوئے ہیں، ان کے جنگ کے بعد تم ہسپانیہ کی طرف روانہ ہونا۔ طریح بن مالک نے شکری کے انداز میں موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ اس قدر فراخ دلی سے مجھے ہسپانیہ کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ دونوں جوان جو میری بستی سے آئے ہیں، انہیں لشکر ہی میں ٹھہراؤں گا اور میں بقدروں کے مقام پر جمع ہونے والے بربروں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے بعد ہی ہسپانیہ کی طرف کوچ کروں گا۔ اس موقع پر سبتا کے کاؤنٹ جولین بولے اور طریح بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں جانتا ہوں کہ آپ موسیٰ بن نصیر کے معزز اور عمدہ ترین جرنیلوں میں سے ایک ہیں، اور یہ جو آپ کو دو جوان ابھی آپ کی بستی الویرا سے ملنے کو آئے ہیں، آپ کو انہیں لشکر کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ انہیں میرے حوالے کر دیں، میں اپنے شہر سبتا میں ان کے قیام و طعام کا بندوبست کروں گا۔ آپ امیر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بقدروں کی جنگ میں حصہ لینے روانہ ہو جائیں، اور جب آپ جنگ سے فارغ ہو جائیں تو آپ سیدھے میری طرف سبتا آئیں۔ میں آپ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے لیے ہسپانیہ کی طرف جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ کشتی کا انتظام کر دوں گا، بلکہ اپنے ایک جاننے والے کے نام آپ کو خط بھی لکھ دوں گا۔ وہ ہسپانیہ میں اس شخص کے خلاف آپ کی ضرور مدد کرے گا جو الویرا کی راہبہ کو زبردستی اٹھا کر ہسپانیہ لے گیا ہے۔ اس موقع پر کاؤنٹ جولین تھوڑی دیر رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میں آپ لوگوں پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فلورنڈا ہے، اور وہ بھی ان دنوں ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں قیام پذیر ہے، اور وہ بھی کچھ یوں کہ ہسپانیہ کی سرزمین میں یہ رواج ہے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے سردار اور صوبوں کے حکمران اور والی اپنی بیٹیوں کی تربیت شاہی خطوط پر کرنے کے لیے انہیں ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو روانہ کرتے ہیں، جہاں ان سب لڑکیوں کو شاہی محل کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ وہاں شاہانہ طور طریقے سے ہی ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ میری بیٹی بھی ان دنوں ہسپانیہ کے شاہی محل میں قیام کیے ہوئے ہے۔ گو ہسپانیہ کا موجودہ بادشاہ عطیشہ میری بیٹی کا نانا ہے۔ میری بیٹی پھر بھی شاہی محل میں ان لڑکیوں کے ساتھ رہائش رکھے ہوئے ہے جو مختلف صوبوں سے تربیت حاصل کرنے آتی ہیں۔ اے طریح بن مالک، جب یہاں سے ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوں گے تو جاتے ہوئے آپ میری بیٹی کے لیے کچھ چیزیں بھی لیتے جائیں۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں میرا ایک بہترین دوست اور مخلص ساتھی ہے، اس کا نام رازرک ہے۔ ٹولیڈو شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر تیغ زنی کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دور نزدیک کے سورما قسم کے تیغ زن ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ سے انعام و کرام حاصل کرتے ہیں۔ رازرک نام کا میرا یہ دوست نہ صرف عطیشہ کے ہر دل عزیز سرداروں میں سے ایک ہے، بلکہ موت کے اس میدان میں جس قدر مقابلے کرائے جاتے ہیں وہ رازرک ہی کی نگرانی میں کرائے جاتے ہیں۔ وہ رازرک نام کا یہ سردار نہ صرف اس میدان کا بلکہ ان سارے مقابلوں کا بھی منتظم اعلیٰ ہے۔ اس میدان کو موت کا میدان کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے اندر تیغ زنی کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ اے طریح بن مالک، جب آپ ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوں گے تو میں اپنے دوست رازرک کے نام بھی ایک خط میں لکھ دوں گا، اور ہسپانیہ میں آپ کے قیام کے دوران آپ سے پورا تعاون کرے گا اور ہر ممکن مدد آپ کی کرے گا۔ اس پر موسیٰ بن نصیر نے طریح بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، کاؤنٹ جولین ٹھیک کہتا ہے، تمہاری بستی سے ہیشم اور پریم نام کے جو دو جوان ہیں ان کو کاؤنٹ جولین کے حوالے کر دو۔ وہ سبتا شہر کے اندر ہی قیام کریں، اور جب تم بقدروں کی متوقع جنگ سے فارغ ہو جاؤ گے تو تم بھی وہاں سے سبتا شہر کا رخ کرنا۔ کاؤنٹ جولین نے اپنی بیٹی فلورنڈا کے لیے جو سامان بھجوانا ہے وہ بھی تم اسے لے لینا، وہ تمہیں اس کے علاوہ رازرک کے نام خط بھی لکھ دے گا اور ساتھ ہی تمہیں ہسپانیہ جانے کے لیے کشتی بھی فراہم کر دے گا، اور یہ سارے اسباب تمہارے لیے ہسپانیہ کی سرزمین میں لوسیا کو اٹھا لے جانے والے نوجوان مارتن کو تلاش کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا کر دیں گے۔ طارق بن زیاد اور طریح بن مالک نے موسیٰ بن نصیر کی تجویز سے اتفاق کیا۔ طریح بن مالک کی بستی الویرا سے آنے والے ہیشم اور پریم نام کے نوجوانوں کو کاؤنٹ جولین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پھر کاؤنٹ جولین اسکف طلوس اپنے دونوں محافظوں اور الویرا سے آنے والے ان دونوں جوانوں کو لے کر سبتا شہر کی طرف لے گیا تھا، جبکہ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریح بن مالک نے بھی تھوڑی دیر بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ اب ان کا رخ بقدروں کی طرف تھا، جہاں پر ایک بہت بڑا بربر لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ بن نصیر نے برق رفتاری کے ساتھ سفر کیا، یہاں تک کہ وہ بقدروں کے مقام پر بربروں کے لشکر کے سامنے جا کر خیمہ زن ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کے وہاں پہنچتے ہی بربر جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کیا۔
اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے مخبروں کی اطلاع کے مطابق بربروں کا لشکر واقعی اس کے لشکر سے 10 گنا سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ بربر مسلم لشکر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور وہ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے کی تھوڑی ہی دیر بعد جنگ کرنے کے لیے تیار دکھائی دینے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے جب دیکھا کہ دشمن ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے لگا تو موسیٰ بن نصیر نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے پاس رکھا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا نائب مقرر کیا۔ دوسرا حصہ اپنی میسرہ کے طور پر طارق بن زیاد کی سرکردگی میں دیا اور تیسرا حصہ میمنہ کی حیثیت سے طریف بن مالک کی کمانڈ میں داری میں دیا گیا۔ لشکر کے تینوں حصوں نے اپنے اپنے سلاروں کی سرکردگی میں دشمن کے سامنے صف آرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر لشکر کے تینوں حصوں کے وسط میں آیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے لشکری کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: میری قوم کے فرزندوں، یہ بربر جو تم سے زیادہ ہیں جنگ کرنے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ تم اس قوم کے فرزند ہو جو ایک طرف فارس کی اتنی بڑی سلطنت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکی ہے اور دوسری طرف ناقابل تذکیر رومنوں کو شکست اور ہزیمت کے داغ لگا چکی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں تم دشمن کے حصار ذات کے انگشت دائرے کھولنے کا فن جانتے ہو، تم برف سے حدت اور آگ سے ٹھنڈک پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہو۔ ماورائے رنگ و نسل ہو کر اور ماضی اور حال کا اتصال بن کر اس مشترکہ دشمن کے سامنے جم جانا، کرنوں کی باغیں تھام کر تپتے دن کی دھرتی کی طرح ان پر حملہ آور ہونا اور تھوہر کے شاہوں کی طرح انہیں کاٹ کر رکھ دینا۔ سنو میرے فرزندوں، اپنے دین کے ان دشمنوں کے خلاف مم بم پھیلتی بکھرتی لہروں کی طرح، کرا بے کراں اور دم بدم پھیلتے بگولوں کی طرح ان کے خلاف حرکت میں آنا اور ان کی رگ رگ میں، ان کے ریشے ریشے میں گرم کھولتے لاوے کی طرح خوف و ہراس بھر کر رکھ دینا۔ اس پیکرہ دشت کے اندر اپنے دشمن کے لیے سم تشنگی اور فضائے دارے گیر بن کر اٹھنا، طوفانی موجوں کی طرح اپنے دشمن پر نزول کر کے اس کی حالت یادوں کے ٹوٹے ہوئے خوابوں جیسی بنا کر رکھ دینا۔ میرے عزیز، تم سب کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے: اپنے رب کا نام لے کر اپنے دین کے ان دشمنوں کے خلاف اٹھنا اور اس وقت تک رخ نہ موڑنا جب تک تم اپنے ان دشمنوں پر قابو نہ پالو اور انہیں اس میدان جنگ سے شکست کا داغ اٹھا کر بھاگنے پر مجبور نہ کر دو۔ سنو میرے عزیزو، جو قومیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں اور جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہیں اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تمہیں پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بن کر رہنے پر مجبور کرتی ہیں، تمہارا فرض ہے کہ ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو۔ اس جد و جہد پر تمہاری فلاح اور کامیابی کا اور خدا سے تمہاری تقریب کا انحصار ہے۔ سنو میری قوم کے فرزندوں، مومن کو زندگی کے محاذ پر چوں مکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ ایک طرف ابلیس اور اس کا شیطانی لشکر ہے جس کے خلاف اسے یلغار کرنا پڑتی ہے، دوسری طرف خود انسان کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں جس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے انسان ہیں جن کے ساتھ انسان کو ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندہ رہنا پڑتا ہے، ان کے خلاف بھی سعی اور کوشش کرنی پڑتی ہے، چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کی بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کی بجائے اپنا مطیع بنائے۔ مجاہد کا یہ فرض ہے کہ وہ ان ساری قوتوں کے خلاف جہاد کر کے صرف اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر رہے۔ سنو میرے بھائیوں، اپنے رب کا نام لے کر اپنے دشمن پر حملہ آور ہونا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس جنگ میں تمہیں اللہ کی حمایت اور تعاون حاصل ہوگا اور اسی حمایت اور تعاون کے بل بوتے پر ہم اس جنگ میں کامیاب اور فوزمند ہوں گے۔ اپنی تقریر ختم کر کے موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف بربروں نے جنگ کی ابتدا کر دی تھی اور ان کے لشکر کی اگلی صفیں حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ دشمن کی راہ روکنے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے سب سے پہلے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا اور جب بربروں کا لشکر آگے آیا تو موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر موج در موج، بہتے دریا ارتقا کی طرح لپکتے قدموں، شعلہ بے درد موت کے جکڑوں کی جورش اور آندھیوں کے خروش کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری طرف بربر بھی بے قرار، تیز اور کف آلودہ سمندر، خون کے سیلاب رواں
خونخوار درندوں کے غول اور انگن بہتے دریاؤں کے فطور کی طرح حملہ آور ہوئے تھے، پر موسیٰ بن نصیر نے ایسی جواں مردی اور ایسی جرأت رندہ کے ساتھ ان پر حملہ کیا تھا کہ ایک بار اس نے بربروں کی پیش قدمی کو روک دیا تھا اور انہیں اپنی جگہ پر رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان کے لیے ترن والا نہیں ہیں۔ دونوں لشکروں کے آپس میں ٹکراتے ہی دشت میں صداؤں کا تلاطم اٹھ کھڑا ہوا تھا، ذرے ذرے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا اور ہر شے پر کرب مرگ کا احساس جنم لینے لگا تھا۔ ہر شے برستے لپکتے شعلوں کی زد میں آ گئی تھی، صحرا کے مناظر خاک بصر اور دھواں دھواں ہونے لگے تھے، آرزوئے حیات موت کی زد میں آ کر سسکیاں لینے لگی تھی اور صحرا کے اندر چیخوں چیخوں سے ٹکرا کر ایک شور اور صداؤں کا ایک طوفان برپا کرنے لگی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کے حملہ آور ہونے کے بعد طارق بن زیاد نے مڑ کر اپنے لشکر کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے بھاری اور چوڑے پھل کی تلوار فضا کے اندر بلند کی اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے صاحب کرام ساتھیو، یہ تمہارے سامنے پھیلے ان گن دشمن اس معرکہ حق و باطل میں تم سے مقابلے کی ٹھان کر سمندر ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پر خون کی بارش اور نفرتوں کا زہر بن کر چھا جاؤ۔ قسم رب کریم کی، اگر تم اپنے روایتی حریف صبر و رضا کے پہلو پر قائم رہتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہو تو تمہارے ان حملوں کے سامنے ارض و سما کی سانس تر تھم کر رہ جائے گی۔ اے میرے رفیقو، آؤ خدا اور ہمارے رسول سے انکار کرنے والے اور حروف و صورت کی تدلیل کرنے والوں، ان لوگوں پر لمحوں کی روک جبر کی دشت اور عزم کی تصویر بن کر حملہ آور ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ہی طارق بن زیاد حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے زخموں کی تمنا اور درد کی خواہش کرتے ہوئے بربروں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے حملوں میں صداقت، فکر کی رفت اور احساس کی ندرت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دشت بے آب و گیا میں دشمنوں کی رگِ حیات کاٹ کر انہیں اپنی ہی ذات کے لیے ذلت کا نشان بنا دینے کا عہد کر چکا ہو۔ طارق بن زیاد کے حملہ آور ہو جانے کے بعد طریح بن مالک حرکت میں آیا۔ اس نے بھی طارق بن زیاد کی طرح اپنے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بھاری اور چوڑے پھال والی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے آفتاب حق شناس ساتھیو، اے میرے مختاب خوش ادا رفیقو، قسم خدائے لازوال کی، اگر ہم اس کے ساتھ بندگان باکمال اور باہنر بن کر اپنی مقدار سے زیادہ ان دشمنوں پر حملہ آور ہوں تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے سے 10 گنا زیادہ ان دشمنوں کو ان کی ذات کے طریق کھنڈر اور روح فرسا مناظر میں ڈبو کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم پورے خلوص اور اتحاد کے ساتھ صرف اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے حملہ آور ہوں تو اس صحرا کے اندر ان دشمنوں کو ہم نوحہ کناں اور ماتم گزار بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ میرے رفیقوں، میرے ساتھ آؤ تاکہ دشمن پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں اور اس پر ثابت کریں کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں اور بیدار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی طریح بن مالک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کسی انجم نظر شعلہ نفس مختاب روح اور برف خو کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے جان لیوا اور خوفناک حملوں سے طریح بن مالک نے دشمنوں کو دل کبیدہ، تن دریدہ، سر بریدہ اور خون چکیدہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کی ہولناکی ہولے ہولے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ خاک و خون کا میدان سخت موسموں کی طرح دو طرفہ یورش جیسے حملوں کے سامنے شعلے کی طرح تپنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میدان جنگ کے اندر خون کے بے شمار لاوے تڑپ کر ابل پڑے ہوں۔ زندگی کا لہو اپنے نقطۂ جوش، اپنے عروج تک جا پہنچا تھا۔ ہر طرف ایک المناک سما تھا، آسماں پر کرگس چکر لگانے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر شور و غل ہی غل تھا۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ظلمتوں کے اندر بھڑکتے شعلوں اور لہو کی بھٹکتی آگ کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ بربروں کی یہ کوشش تھی کہ چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ بہت جلد مسلمانوں پر قابو پا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، لیکن انہیں مکمل طور پر مایوسی اور ناکامی ہوئی تھی، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر انہیں اپنے سامنے روک کر رکھ دیا تھا، جبکہ دائیں بائیں سے طارق بن زیاد اور طریح بن مالک نے ان پر طوفانی اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے لمحہ بہ لمحہ ان کے لشکریوں کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے اندر کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ بربروں نے دیکھا تھا کہ ان کی اگلی صفوں کو موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر کاٹ کر ان کی پچھلی صفوں کو بھی الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ طارق بن زیاد اور طریح بن مالک ان کے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے کسی تیز نوک والے خنجر کی طرح ان کے لشکر کے اندر دور تک گھسیٹتے ہوئے آفت اور بدبختیوں کا نزول کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس سہ طرفہ حملوں کو بربروں نے روکنے کی انتہائی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، جبکہ لشکر کے سامنے اور دائیں بائیں سے ان کے اندر گھسنا شروع ہو گیا تھا
اور یوں کچھ دیر بعد مسلمانوں نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور خوفناکی پیدا کر دی تو بربروں کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تینوں طرف کی اگلی صفوں نے ہٹنا شروع کیا، اور جب پچھلی صفوں نے یہ دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں ناکارہ ہو کر اپنی پشت کی طرف پلٹنا شروع ہو گئی ہیں اور ہر کوئی اپنی جنگ سے جی چراتے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے، تو پچھلی صفوں کے اندر بھی ایک کھلبلی اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بربر لشکر کے اندر ایک طوفان امیز شور مچ گیا، اور بربر میدان جنگ سے منہ موڑ کر جنگل کے اندر خوف کھائے ہوئے جانوروں کی طرح اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ بربروں کے جرنیلوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے بھاگتے ہوئے لشکر کو ایک دفعہ پھر روک کر مسلمانوں کے سامنے جمنے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی تھی۔ اس آخری موقع پر بربروں کے جرنیلوں نے انتہائی دانشمندی اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جنگ سے پسپا ہونے والے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، اور اپنے لشکر کے ان دو حصوں کے ساتھ وہ بڑی تنظیم اور بڑی دیکھ بھال کے ساتھ پسپا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمان لشکری اس بات کے منتظر تھے کہ ان کے جرنیل انہیں بربروں کا تعاقب کرنے کی اجازت دیں، لیکن اس موقع پر موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد یا طریف بن مالک میں سے کوئی بھی حرکت میں نہ آیا، ان میں سے کسی نے بھی اپنے لشکریوں کو دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم نہ دیا۔ پھر لشکر کے یہ تینوں حصے ایک جگہ جمع ہوئے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دراتے ہوئے موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے۔ پھر طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: اے امیر، میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد یہ بربر فرار ہوتے ہوئے بڑی دانشمندی اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جان بچانے کی خاطر بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ایسا کر کے وہ ہم سے اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کا تعاقب کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بربر پلٹ کر ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ہماری قوت بٹ کر رہ جائے گی اور ہم دشمن پر وہ ضرب نہ لگا سکیں گے جو ہم میدان جنگ میں ان پر لگا کر انہیں پسپا ہونے اور شکست قبول کرنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ طارق بن زیاد جب خاموش ہوا تو طریف بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے امیر، میں اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ساتھی اور اپنے عزیز طارق بن زیاد کے اس مشورے اور تجویز پر مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی صورت اپنے لشکر کو دو حصوں میں بانٹ کر ان بھاگتے ہوئے بربروں کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی گفتگو سن کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے میرے رفیقان کار، میں خود بھی اس صورتحال کا جائزہ لے چکا ہوں۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تم مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہو، اور تمہارے مشوروں اور تمہاری تجویزوں پر میں ہمیشہ قوم کی بہتری اور فلاح ہی پنہاں ہوا کرتی ہے۔ سو میرے بچوں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تینوں مل کر پہلے دشمن کے ایک حصے کا تعاقب کریں اور اسے ایسا کچلیں کہ دوبارہ اس پر مڑ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو، اور جب تک بربروں کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی مدد کو آئے گا، اس وقت تک ہم پہلے حصے کو پوری طرح اپنے سامنے بے بس کر کے رکھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد یہی حالت ہم دوسرے حصے کی بھی کریں گے، اور اسے بھی ہم اپنے سامنے مٹی کے بتوں کی طرح توڑ کر رکھ دیں گے۔ آؤ حرکت میں اور دشمن کے ایک حصے پر حملہ آور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اسلامی لشکر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر حرکت میں آیا، اور پھر موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک نے سطح آب کے نیچے کروٹیں لیتے طوفان سیلاب کی بے رخ ریلیں اور نفرتوں کی جوالا کی طرح بربروں کے ایک حصے پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد بربر پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ اب جو اسلامی لشکر نے متحد ہو کر ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کے سامنے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسلامی لشکر نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور دور تک وہ اپنے سامنے بھاگتے ہوئے بربروں کا قتل عام کرتے چلے گئے۔ اتنی دیر تک بربروں کا دوسرا حصہ اپنے حصے کی مدد کو آیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے تیز حملوں سے اس حصے کا تقریباً صفایا کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر اپنے حملہ آور ہونے کی اس رفتار کو قائم رکھتے ہوئے تینوں جرنیلوں نے بربروں کے دوسرے حصے پر حملہ کر دیا تھا۔ تینوں جرنیلوں نے بربروں کے دوسرے حصے پر حملہ کر دیا تھا، اور تھوڑی دیر کی خوفناک جنگ کے بعد دوسرے حصے کی حالت بھی پہلے حصے جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ اس طرح بربروں کی اس گراں لشکر سے بہت کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے بربروں کے پڑاؤ پر قبضہ کر کے اپنے لشکر کو وہاں رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دشمن کے پڑاؤ کے پاس خداوند کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے تھے، جبکہ سارے مسلمان لشکری بھی اس موقع پر اپنی فتح اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے تھے۔ اس کے بعد بربروں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ وہاں سے مسلمانوں کو کھانے پینے کی بے شمار اشیاء کے علاوہ
ان گنت ہتھیار بھی ہاتھ لگے۔ دشمن کے پڑاؤ سے ہاتھ لگنے والی ان ساری اشیاء کو پڑاؤ سے ہی ملنے والے جانوروں پر لاد دیا گیا تھا، پھر ان جانوروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا تھا۔ کچھ جانور اور ان پر لدا ہوا مال موسیٰ بن نصیر کے ساتھ افریقی سلطنت کے مرکزی شہر قیروان کی طرف جانا تھا، اور سامان سے لدے ہوئے کچھ جانوروں کو طارق بن زیاد اور طریح بن مالک کے ساتھ تنجہ شہر روانہ ہونا تھا۔ جب مال غنیمت کی یہ تقسیم اور کوچ کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو موسیٰ بن نصیر اس جگہ آیا جہاں طارق بن زیاد اور طریح بن مالک کھڑے ہوئے تھے۔ پھر موسیٰ بن نصیر نے طریح بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم پہلے طارق بن زیاد کے ساتھ تنجہ کی طرف جاؤ گے اور وہاں سے پھر تم سبتہ شہر کی طرف روانہ ہوگے، یا یہاں سے سیدھا تم سبتہ شہر کی طرف جاؤ گے جہاں پر تمہارے دو ساتھی تمہارے ساتھ ہسپانیہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ طریح بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے اور موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میرا ارادہ ہے کہ میں تنجہ کا رخ نہ کروں، بلکہ یہاں سے سیدھا میں سبتہ شہر کی طرف کوچ کر جاؤں۔ وہاں میں سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ہسپانیہ کی سرزمین میں اس کے دوست رازرک کے نام خط لے کر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ طریح بن مالک جب خاموش ہوا تو اس موقع پر طارق بن زیاد نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر تمہارا ارادہ یہیں سے سبتہ شہر کی طرف کوچ کرنے کا ہے تو میری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کے دوست رازرک کے ساتھ مل کر تم مارٹن نام کی اس جوان کو تلاش کرنا جو تمہاری بستی الویرا کی راہبہ کو اٹھا کر لے گیا، اور جب تم اس مارٹن سے انتقام لے کر لوسیا کو حاصل کر چکو تو واپس لوٹ آنا۔ میں بڑی بے چینی سے تنجہ شہر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جواب میں طریح بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ بے فکر رہیں، میں بہت جلد واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لوٹتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر ایسا ہے تو تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ لشکر سے تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اسے لو، اور اگر تمہیں نقدی کی ضرورت ہو تو تم وہ بھی طارق بن زیاد سے حاصل کر لو۔ اس پر طریح بن مالک نے کہا، اے امیر، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے پاس پہلے ہی کافی نقدی ہے، آپ بس مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے شہر کی طرف کوچ کروں۔ اس کے بعد طریح بن مالک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، اپنے گھوڑے پر وہ سوار ہوا، پھر وہاں سے وہ سبتہ شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی حرکت میں آئے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ کیروان کوچ کر گیا، جبکہ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ تنجہ شہر کا رخ کیا۔